بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابغض الناس الی اللہ ہے، اللہ کے قریب اور اللہ کی نگاہ میں لوگوں میں سب سے ناپسندیدہ انسان ثلاثۃ، تین قسم کے افراد ہے۔ ملحد فی الحرم، ایک یہ کہ حرم کے اندر یہ ہے کہ گناہ کرنے والا، دو معنی ہے ملحد کے، ایک یہ ہے کہ عاصن فی الحرم، حرم کے اندر معصیت کرنے والا اور اللہ کے حکم کو توڑنے والا۔ دوسرا ملحد کا معنی ظالم فی الحرم، ملحد فی الحرم کا معنی ظالم فی الحرم، حرم کے اندر ظلم کرنے والا اور یہ ہے کہ کجروی اختیار کرنے والا، یہ تیسرا معنی ہے، کجروی والا دونوں کو شامل ہے۔ حرم کے اندر ظاہر ہے کہ ایک آدمی مدرسے میں پاخانہ کرے اس کی یہ ہے کہ نحوست الگ ہے، مسجد میں کرے اس کی نحوست الگ ہے، مسجد کے محراب میں کرے تو اور ہے، مسجد نبوی میں پاخانہ کرے اور ہے، رمضان میں کرے اس کا جرم اور ہے، شب قدر میں کرے تو اس کا جرم اور ہے۔ اس لیے کہ گناہ مکان کے اعتبار سے، زمان کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے گناہ کی سنگینی کے اندر اضافہ ہوتا رہتا۔ آپ آخر انسان کے بچے یا کوئی اور مخلوق ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے، اس لیے فرماتے گناہ تو گناہ ہے، لیکن ملحد فی الحرم ابغض الناس الی اللہ سبحانہ و تعالی ثلاثۃ، تین آدمی ہے، فرماتے کہ ایک ان میں سے ملحد فی الحرم، حرم کے اندر معصیت کرنے والا، یا ظالم فی الحرم، حرم کے اندر ظلم اختیار کرنے والا، یا ملحد فی الحرم، کجروی اختیار کرنے والا، اللہ کے حکم سے ٹیڑھا پن، یہ سب کو شامل ہے۔ ومبتغٍ فی الاسلام سنت الجاہلیت، اور اسلام کے اندر جاہلیت والے طریقے کو طلب کرنے والا، مبتغی ابتغاء یبتغی، ابتغاء کا معنی طلب کرنے والا، ومبتغی فی الاسلام ومبتغٍ فی الاسلام سنت الجاہلیت، جاہلیت والا طریقہ، جاہلیت والا طریقہ کیا ہے؟ نوحہ کرتا ہے، ومبتغٍ فی الاسلام سنت الجاہلیت، جاہلیت والا نوحہ کرنا، اور اسی طریقے اور بدفعلی بدشگونی لے لینا، فعل نکالنا، یہ سب سنت الجاہلیت۔ ومطلب دم امرئ مسلم، کسی مسلمان کے خون کو طلب کرنے والا، خون کے در پہ بغیر حق ناحق اس کا خون، لیحرق دمہ، تاکہ اس کو خون کو بہا دے اور اس پر ظلم کر دے، یہ آدمی تین قسم کے لوگ ابغض الناس الی اللہ ثلاثۃ، یہ تین نہایت ناپسندیدہ ہے اللہ کی نگاہ میں۔ رواہ البخاری، امتحانی جگہ ہے، 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 سمجھتا؟ چلیے گا، امتحانی جگہ بہرحال میں نے آپ کو بتا دی۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی، میرے امت کے سارے لوگ یدخلون جنت، جنت میں داخل ہو جائیں گے، الا من ابا، مگر جس نے انکار کیا، وہ اللہ آپ کا بھلا کہ جو کچھ میں لے کر کے آیا ہوں میرے دین کی قبول کرنے سے انکار کیا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ قیل ومن ابا، حضرت کون ہے انکار کرنے والا؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری شریعت میں اور میری طریقت میں میرے اطاعت کرے دخل الجنہ، ومن عصانی، جو میری نافرمانی کرے فقد روا، وہ انکار کرنے والا۔ رواہ البخاری۔ اب خیال کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو امت ہیں، ایک امت بالمعنی الاخص ہے اور ایک امت کا معنی بالمعنی الاعم ہے۔ امت بالمعنی الاخص وہ لوگ ہیں کہ نبی کی دعوت اور شریعت ان کے سامنے آ گئی، انہوں نے لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھ لیا، اس کو قبول کر لیا، یہ امت اجابت ہے۔ یہ کیا امت ہے؟ اجاب یجیب اجابتاً، قبول کرنا، انہوں نے نبی کی دعوت کو قبول کیا، اسلام کو قبول کیا، تو یہ امت بالمعنی الاخص ہے۔ اب ہم سب کی سب امت اجابت ہے۔ دوسرا امت دعوت ہے کہ جہاں تک نبی کی دعوت پہنچی ہو، تو ظاہر ہے کہ اس زمانے کے اندر یہود ہوں یا نصارہ ہوں، مجوس ہوں، کیسے باشد، جتنے بھی ہو، کافر بھی ہوں، مسلمان ہوں، اس معنی سے نبی کی دعوت سب تک پہنچی ہے۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ امت دعوت ہے، سمجھے؟ یہود و نصارہ کافر، وہ امت دعوت ہے۔ اب ہوگا کل امتی، میرے امت کے تمام افراد یدخلون الجنت، جنت میں داخل ہو جائیں گے، الا من ابا، ہاں جس نے انکار کر دیا۔ اگر امتی سے امت دعوت مراد ہو تو من ابا سے کافر مراد ہوگا، بولو ہاں ملنگو، کل امتی سے امت دعوت اگر مراد ہو تو الا من ابا، من ابا سے کافر ہی مراد ہوگا، اور اللہ آپ کا بھلا کر وہ جہنم میں جائے گا۔ اور اگر کل امتی سے امت اجابت مراد ہو تو الا من ابا سے فاسق و فاجر مراد ہوگا، کہ جو عام لوگ تو نبی کی بات مانتے ہیں لیکن فسق و فجور کر کے ہے، مسلمان ہے، نماز نہیں پڑھتا۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ اگر امت دعوت بالمعنی العام ہو تو من ابا سے کافر مراد ہوگا، اور اگر امت اجابت مراد ہو تو من ابا سے مراد پھر اجابت کے اندر نیکوکار بھی ہے، بدکار بھی ہے، تو من ابا سے فاسق اور فاجر بدکار مراد ہوگا۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ خیال کریں۔
کل امتی یدخل الجنت الا من ابا قیل ومن ابا، کون ہے انکار کرنے میں؟ قال من اتانی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرتا ہے جنت میں داخل، ومن عصانی فقد ابا، رواه البخاری۔ وعن جابر قال جاءت ملائکۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو نائم، کچھ فرشتے آ گئے حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، فقالوا ان لصاحبکم هذا مثلا، تو فرشتوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ تمہارے یہ ساتھی محمد رسول اللہ، اس کے لیے ایک مثال قائم کی جا سکتی ہے، فاضربوا له مثلا، لہذا بیان کرو اس کے لیے کوئی مثال جو فٹ آ جائے اس پر اور اس کی دعوت پر اور اس کی شریعت پر، وہ مثال فٹ آ جائے، سمجھتا ہے عمل کو۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک کریم آدمی ہے اور اس کریم کا اللہ کا بھلا کرے، ایک بنگلہ ہے، ایک گھر ہے، اس گھر کے اندر اس نے دعوت دی ہے کھانے کی، دسترخوان لگا ہوا عام دعوت ہے، اور ایک دائی کو بھیجا ہے کہ تو بولا، جو دائی کی بات مانیں گے آئیں گے بنگلے میں داخل ہوں گے، دسترخوان پہ اس کھانے پہ لگیں گے، وہ کھائیں گے، مزے کریں گے، جو دائی کو نہیں مانیں گے تو خوار بھوکے پھرتے رہیں گے۔ فرمایا کہ وہ رجل کریم، جو کریم ہے وہ کریم اللہ ہے، اور جو اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ جو گھر ہے وہ جنت ہے، اور جو دعوت ہے جنت کی نعمتیں ہیں، اور جو دائی ہے بلا رہا ہے، جو اس کو مانے گا کھائے گا، نہیں مانے گا جہنم میں جائے گا، دائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مزہ آیا نہیں ہے؟ تو فرشتوں نے یہ مثال بیان کی محمد رسول اللہ اور آپ کی شریعت مطہرہ کی، کہ ایک سخی ہے، سمجھے، اس نے گھر بنایا، گھر کے اندر دسترخوان سجایا، عام دعوت لگائی، دائی کو بھیجا کہ آواز لگاؤ، آؤ کھاؤ، آؤ کھاؤ، الحمدللہ، آؤ کھاؤ اور واپس جاؤ۔ جو دائی کو مانے گا آئے گا، کھائے گا، مزے پائے گا، آئے گا، کھائے گا، مزہ پائے گا، جو دائی کو نہیں مانے گا تو اسی طرح بھوکا رہ جائے گا۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اور وہ کون ہے؟ کریم وہ اللہ ہے، اور دار جنت ہے، دعوت جنت کی نعمتیں ہیں، دائی محمد رسول اللہ ہے، مدعو جن کو دعوت دی جا رہی وہ آپ حضرات ہیں، قبول کرو، مشکات یاد کرو، نبی کی بات کو مانو، مزے کرو کہ ورنہ ٹھیک ہے۔ وان جابر رضی اللہ قال جاءت ملائکۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتوں کے ایک جماعت حضرت کے پاس آگے، وہ ہو نائم، حضرت آرام فرما رہے تھے، فقالوا، فرشتوں نے کہا، ان لصاحبکم ھذا، یہ ھذا بدل بنے گا اللہ آپ کا بھلا کرے، ان لصاحبکم ھذا مثلا، یہ ان کا اسم ہے، تمہارے اس ساتھی کے لیے اللہ آپ کا بھلا کرے ایک بہترین مثال قائم کی جا سکتی ہے، اذا کان الامر کذلک، جب اس صورت ہے، فاضرب له مثلا، تو اس کے لیے ایک مثال بیان کر دو۔ قال بعض نے کہا انہ نائم، یہ سویا ہوا ہماری بات سنے گا نہیں تو مثال بیان کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ وقال بعض ان عینہ نائمۃ، اس کی آنکھیں تو سوتی ہیں، وقلبہ یقظان، لیکن اس کا دل بیدار رہتا ہے، سمجھتا ہے؟ ان عینہ نائمۃ، اس کی آنکھیں سوتی ہیں، وقلبہ یقظان، اس کا دل بیدار رہتا ہے، لہذا یہ ہماری بات کو سمجھے گا۔ فقالوا مثلہ، پھر انہوں نے مثال بیان کر دیا، مثل ھذا الرجل کائن کمثل رجل، اس آدمی کریم کی طرح بنا دار جس نے گھر بنایا، وجعل فیہ مادبۃ، اور پھر اس گھر کے اندر، فیہ دار کی طرف راجع، اس گھر کے اندر مادبۃ، دعوت کا کھانا، دسترخوان کو بھی کہتے ہیں یہاں پر دعوت کا کھانا، عام دعوت کا کھانا، وجعل فیہ مادبۃ، کھانا اس میں نہیں ہے کہ اس نے لگا دیا، وبعث داعیا، ایک دائی اس نے بھیجا کہ جاؤ دعوت دے دو کھانے کی طرف، لوگوں کو بلاؤ، فمن اجاب الداعیہ، جو دائی کی بات کو قبول کرے گا، دخل الدار، گھر میں داخل بھی ہوگا، واکل من المادبۃ، اور کھانے سے کھائے گا، عام دعوت سے کھائے گا، ومن لم یجب الداعیہ، اور جو دائی کو قبول نہیں کرے گا اس کی بات کو، لم يدخل الدار، گھر میں داخل نہیں ہوگا، ولم یاکل من المادبۃ، ولم یاکل من المادبۃ، اور دسترخوان سے نہیں کھائے گا، فقالوا اولوها، پھر انہوں نے فرشتوں نے کہا کہ اولوا هذه القصۃ، یا امولوا هذه القصۃ یا هذه الامثلۃ، ان مثالوں کو بیان کر دو، اللہ آپ کا بھلا کرے، یفقہا، اولوا لہو، اس کو تعویل کرو اس کے لیے، یفقہا، تاکہ سمجھے اس کو اور دوسروں کو سمجھائے۔ قال بعضهم انه نائم، پھر فرشتوں نے بعض نے کہا کہ یہ سویا ہوا، لہذا بیان کرنے کا کیا مطلب ہے؟ وقال بعضهم ان عینه نائمۃ وقلبه یقظان، دل بیدار ہے، فقالوا، پھر انہوں نے آپس میں پھر کہا کہ یہ مطلب ہے، الدار الجنت، دار سے مراد جنت ہے، والدائی محمد رسول اللہ، محمد، اور وہ جو سخی کریم سخی ہے وہ اللہ ہے، میں نے آپ کو بتایا اختصار اس میں، فمن اطاع محمدن، جو دائی کی اطاعت کرے گا، فقد اطاع اللہ، اللہ کی اطاعت کر دی، ومن عصا محمدن، جو محمد کی نافرمانی کرے گا، فقد عصا اللہ، خدا کی نافرمانی،
محمد فرق بین الناس، محمد تو ایک فرق کرنے والے مومن اور کافر کے درمیان میں ہے، محمد فرق کرنے والا ہے، مومن محمد کی بات کو ماننے والا مومن ہے، نہ ماننے والا کافر ہے، محمد تو فارق ہے، فرق کرنے والا ہے ایمان اور کفر میں، مومن اور کافر کے درمیان۔ اور منڈیا تسی تھے ہو یا کسی اور علاقے وچوں؟ 3 آدمی آ گئے، انہوں نے کہا یار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اونچا مقام ہے، ارے ہم تو نہ شادی کریں گے نہ ویسے کھائیں گے، ہم تو روزہ رکھیں گے، شادی بھی نہیں کریں گے روزہ بھی رکھیں گے۔ حضرت علی تھا، عثمان ابن مظعون تھا، عبداللہ ابن رواحہ تھا یا مقداد ابن الاسود تھا، 3 بندے تھے۔ اور حضرت کا اونچا مقام، یار چھوٹی سی عبادت اس کی بہت پاور والی عبادت ہوتی، ہم اس پہ نہیں، ہم تو ہمیشہ نہ شادی کریں گے نہ یہ ہے کہ عیاشی کریں گے، ہم روزہ رکھیں گے، شادی بھی نہیں کریں گے۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ تو اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے۔ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ہماری شریعت میں ان لجسدک علیک حقا وان لاہلک علیک حقا وان لزورک علیک حقا، تمہارے زیارت کرنے والے ملنے والوں کا حق ہے، تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، ہر ایک کا حق ہے، اس کو اعتدال سے کام لے لو۔ یہ کیا بات ہے؟ آپ کو سمجھا نہیں ہے؟ جیسے کہ تبلیغ والا بیان کرتا ہے نا، بیان کر کے کہتا میرے بھائی ہو، دوستو، عزیز و بھائی ہو، ارے آپ اللہ کے راستے پہ نہیں نکلیں گے تو کون نکلے گا؟ آپ دین کی فریاد، دین کی طرف توجہ نہیں دیں گے تو کون دے گا؟ آپ دعوت نہیں دیں گے تو کون دے گا؟ آپ اٹھیں گے نہیں تو کافر کہاں آئیں گے؟ میرے بھائی تبھائی اٹھو، بھائی ہو، بھائی قربانی دے دو، اپنے نام لکھواؤ، بھائی نام لکھوا دو، ارے بھائی اٹھو، ارادہ کرو بھائی، اللہ اپنا نام لکھوا دو۔ تو ایک آدمی اٹھ کر کے کہتا ہے پوری زندگی لکھ دو میری، پوری زندگی لکھ دو میرے، پوری زندگی لکھ دو۔ میں قریب تھا، میں نے کہا اسے پتہ کرو شادی شدہ ہے یا نہیں، اسے پتہ کرو پوری زندگی۔ تو مجھے ایک تبلیغ نے کہا کیوں؟ میں نے کہا کہ جب یہ شادی شدہ ہے تو اس کو بیوی کو طلاق دے دو، ہم لوگ نکاح کریں۔ سمجھے؟ تو پوری زندگی تبلیغ میں جا رہا ہے، پوری زندگی تبلیغ میں جا رہا ہے، اس کو کہو کہ طلاق دے دو بیوی کو۔ سمجھے؟ اس قسم کا ظلم ظالم جی، سمجھے؟ اعتدال ہونی چاہیے، کیا ہے؟ اعتدال ہونی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوجیوں کو بھیجا ہے، اور حضرت عمر رات کو گشت کر رہا ہے، تو گشت کرتے کرتے رات کو 2 بجے 3 بجے ایک مکان کے قریب پہنچا، آواز آ رہی فواللہ لولا اللہ تخشى عواقبہ، فواللہ لولا اللہ تخشى عواقبہ، فواللہ لولا اللہ تخشى عواقبہ، فواللہ لولا تخشى عواقبہ لزحزحت على هذا السریر جوانبہ۔ اگر خدا کا خوف نہ ہوتا تو اس چارپائی کے ٹانگیں توڑ دیتے۔ حضرت عمر نے فرمایا خدا خیر کرے، دروازہ کھٹکھٹایا کہ یہ اندر عشق بازی ہو رہی، لیکن کسی نے دروازہ کھولا نہیں، کوئی تھا نہیں۔ تو حضرت عمر پیچھے سے دروازے سے چھلانگ لگا کے، پیچھے دیوار سے چھلانگ کر کے، دیوار پھلانگ کر کے اندر آ گئے۔ اللہ اللہ، کوئی بھی نہیں، عاشق معشوق نہیں ہے، صرف ایک نوجوان خاتون ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ او میری بیٹی، کیوں اس ٹائم پہ تو گانا گا رہی ہے آدھی رات کو؟ کہا تو بتا خدا کے حکم کو کیوں توڑ رہی ہے؟ عورت ہو کر کے تیری آواز باہر نکلنے نہیں چاہیے۔ کہا تو بتا تو کون ہے؟ کہا میں خادم ہوں آقا، امت کا خادم ہوں۔ عمر مجھے کہتا گیٹ آؤٹ، نکل جا گھر سے، میں نے خدا کا ایک حکم توڑا ہے، میری آواز باہر چلی گی، آپ نے اللہ کے 3-4 حکم توڑے۔ قرآن کہتا ہے لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا، اجازت لے لو۔ آپ نے کس سے اجازت لی؟ پھر گھر میں داخل، وہ تو سلم و سلام کرو، تو نے سلام نہیں کیا، دیوار پھلانگی دی۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ قرآن کہتا ہے وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، دروازے سے آ جاؤ، تو پیچھے سے آ گیا۔ حدیث کہتی ہے کہ الا لا يخلون رجل بامرأة، کسی اجنبی خاتون کے ساتھ آدمی خلوت نہ کرے، میں آپ کی کیا لگتی ہوں؟ نکل۔ میں نے ایک حکم توڑا خدا کا، آپ نے 4 حکم توڑا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ بیٹی مجھ سے قصور ہو گیا، لیکن تو بتا دے کیوں اس ٹائم پہ گانا؟ کہا ابا جی اگر گانا نہیں گاؤں گی تو کیا کروں گی، ابھی نئی نئی شادی ہو گئی ہے،
شوہر میاں بیوی نے ایک دوسرے کو دیکھا بھی صحیح نہیں، ایک دوسرے سے استفادہ بھی نہیں کیا، میرے شوہر کو آپ نے بھیج دیا بارڈر پہ بھیج دیا، تو میں لمبی راتیں ہیں، ان لمبی راتوں میں اگر میں گانا نہ گاؤں تو کیسے رات گزر جائے گی، تو اس لیے رات اس طرح بسر کرتی ہوں۔ حضرت عمر فوراً اپنے گھر پہ گئے اور اپنی بیویوں سے پوچھا، خواتین سے، کہ عورت زیادہ سے زیادہ کتنا صبر کر سکتی شوہر سے الگ ہو جائے؟ انہوں نے کہا کہ 4 مہینے، اس سے زیادہ نہیں۔ اس لیے تبلیغ والے کہتے بھائی نکلو اللہ کے راستے میں 4 مہینے، اور 4 مہینے کے بعد پھر چھٹی دیتے بھائی جان، 4 مہینے کے بعد پھر کیا کرتے بھائی جان؟ چھٹی دیتے کہ پھر بیوی کے پاس جاؤ، سمجھے؟ 4 مہینے کے جو آپ نے روحانیت حاصل کی اس کو منتقل کر کے واپس آ جاؤ۔ ارے کس کو سمجھ میں آ گیا؟ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ، 3 افراد آگے، میں نے عرض کیا حضرت علی، عثمان بن مظعون، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ عبداللہ بن رواحہ، یا یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ مقداد بن الاسود، نبی کی بیویوں کے پاس آگئے 3 آدمی، یسألون عن عبادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت کی عبادت کے بارے میں پوچھ رہے، فلما اخبروا بها، جب نبی کی عبادت کی خبر ان کو مل گئی تو کانہم تقالوها، گویا کہ انہوں نے قلیل سمجھا اس کو، ارے یہ تھوڑا ہے لیکن آپ کے اعتبار سے بہت، فقالوا این نحن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کہاں محمد کے مقابلے، ہماری کیا نسبت ہے، من نسبت یہ ترجمہ کر دو، وقد غفر اللہ ما تقدم من ذنبی وما تاخر، آپ کے اگلے پچھلے اللہ تعالی نے سب کچھ معاف کر دیے۔ مغفرت میرے اور آپ کے لیے جب استعمال ہو جائے تو ہمارے گناہ اللہ نے مولی منظور کو بخش دی، مغفرت کر دی۔ اس کا مغفرت کا معنی چھپانا، پادر ہے یہ کہ چادر، درمیان کے حائل، ساتر، آڑ، مولی منظور کی اللہ نے مغفرت کر دی۔ اس کا مطلب یہ کہ اس کے گناہوں کے درمیان میں اور اس کی سزا کے درمیان میں اللہ کی رحمت آ گئی، پردہ حائل بن گئی، سمجھ رہے ہیں؟ اور نبی کے لیے مغفرت کا مطلب یہ ہوتا ہے گناہ کے درمیان میں اور نبی کے درمیان میں آڑ ہے، نبی گناہ تک نہیں پہنچے گا، گناہ نبی پہ تک نہیں پہنچے گا۔ اس کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ بہت مزے کی بات تھی مول صاحب۔ منظور کے لیے مغفرت کا مطلب یہ ہوگا کہ منظور سے گناہ ہو گیا، اب اس گناہ کے درمیان میں، گناہ کی سزا کے درمیان میں اللہ نے مغفرت کر دی، یعنی آڑ آ گیا، منظور کو سزا نہیں ہوگی، گناہ ہو گیا۔ تو مغفرت للمنظور کا مطلب یہ ہے کہ بین معاصی المنظور اور وبین جزاء المنظور، جزا اور اس کے گناہوں کے درمیان میں یہ آڑ آ گیا مغفرت۔ اور نبی کے لیے مغفرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گناہوں کے درمیان میں اور نبی کے درمیان میں پردہ حائل ہے، گناہ نبی تک نہیں پہنچے گا، نبی گناہ تک نہیں پہنچے گا۔ سب کو سبحان اللہ۔ دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ مغفرت کا معنی چھپانے کی۔ فقال احد، ایک آدمی نے کہا ان میں سے، اما انا فاصلی اللیل ابدا، میں پوری رات ہمیشہ تہجد پڑھوں گا۔ وقال الاخر، دوسرے نے کہا انا اصوم النہار ابدا، میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، ولا افطر، افطار نہیں کروں گا۔ وقال الاخر، تیسرے نے کہا انا اعتزل النساء، میں عورتوں سے الگ تھلگ رہوں گا، الگ تھلگ، فلا اتزوج ابدا، کبھی میں نکاح نہیں کروں گا۔ فجاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انتم الذین قلتم کذا وکذا، تم لوگوں نے یہ بات کی ہے۔ اما متنبہ ہو جا، اما حرف تنبیہ ہے، واللہ انی لاخشاکم للہ، میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا بھی ہوں، واتقاکم لہ، اور اللہ سے پرہیز بھی کر کے تقوی بھی اختیار کرتا ہوں۔ لیکنی اصوم و افطر، اس کے باوجود میں روزہ بھی رکھتا ہوں ایک دن، وہ افطر و افطار بھی کرتا ہوں، وہ اصلی، رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں، وار کو 2 سوتا بھی ہوں، وہ اتزوج النساء، شادی بھی کرتا ہوں۔ تم لوگ کیا کہتے کہ شادی بھی نہیں کریں گے، پوری رات نماز پڑھیں گے، ہمیشہ روزہ رکھیں گے؟ دیکھو میری سنتیں یہ ہے جن میں اعتدال ہے، میں نے آپ کو بتا دیا۔ فمن رغب عن سنتی، جو میری سنتوں سے روگردانی کرے گا، فلیس منی، وہ میرے پیروکاروں میں سے نہیں ہے، وہ ہمارے طریقہ پر نہیں ہے۔ اس لیے اجتناب کرو، اجتناب کرو، اجتناب کرو۔ ہو گیا مولانا؟ وعن عائشہ قالت ثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا، حضرت نے ایک چیز اللہ کو تیار کی، فرخص فیہ، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت بھی دے دی۔ فتنزہ عنہ قوم، کچھ لوگوں اس سے بچے، فتنزہ کا معنی فاجتنب منہ قوم، اسے قوم بچ گئی۔ فبلغ ذلک رسول اللہ، نبی کو یہ بات پہنچی، فخطبہ، آپ نے خطبہ دیا، فحمد اللہ، اللہ کے حمد کی، ثم قال ما بال اقوام، کیا خیال ہے ان لوگوں کا، کیا حال ہے کہ یتنزہون عن شیء اصنعہ، ایک چیز میں تیار کرتا ہوں ان کے لیے اور وہ اس سے بچتے ہیں۔ فواللہ انی لأعلمہم باللہ، خدا کی قسم میں ان سب سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں بھی، واشدہم لہ خشیۃ، اور میں
اللہ ان سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا بھی ہوں، اس کے باوجود پھر بھی میں وہ عمل کرتا ہوں، یہ لوگ کیوں بچتے؟ یہ کیا ہے؟ سفر کے دوران حضرت نے کھانا تیار ہو گیا، افطار کرو، سفر میں اجازت ہے، سمجھ شریف میں سفر میں اجازت ہے، لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم روزہ رکھیں گے۔ بھائی سفر کے دوران اگر مشقت والا سفر ہے تو آپ روزہ افطار بھی کر سکتے ہیں۔ آپ اردو سمجھتے نہیں سمجھتے؟ تو اس میں دینداری یہی ہوگی کہ جب مشقت ہے کیوں اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے ہو، تو افطار کرو۔ لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم افطار نہیں کریں گے، اس آپ فرمائیں یہ ایک چیز کی میں اجازت دے رہا ہوں، فتنزہ عنہ اقوام، اس سے کچھ لوگ بچتے ہیں، سمجھے؟ وہ بچے، فبلغ ذلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کو فرمایا کہ ما بال اقوام، لوگوں کو کیا ہو گیا، اصنع شیئا، ایک چیز میں تیار کر لیتا ہوں، کھانا ہے یا کوئی چیز ہے، اور وہ لوگ اس سے اجتناب کرتے ہیں۔ یہ سفر کے دوران افطار سے کیوں بچتے؟ کرنا چاہیے کو افطار اگر سفر کی مشقت والی ہو۔ آپ کو سمجھ آ گئی؟ ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ روزے کے دوران بیوی کا پپی لے سکتا ہے۔ روزے کے دوران کیا ہے؟ بیوی کی پپی لے سکتے، میں اجازت دیتا ہوں آپ کو، اور کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں اس سے روزہ خراب ہوتا، ہم نہیں کریں گے، ہم سمجھے؟ اماں فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے روزہ رکھتے تھے، اور روزے کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیوی سے بوسہ بھی لیا، تقبیل و بازل ازواج، بیوی کا۔ حضرت عروہ ان کے بھائی نے کہا من ہی الا انت، وہ کون ہو سکتی ہے کہ جس کا نبی نے بوسہ لیا؟ آپ ہی کا تو لیا ہے، اور اماں جی آپ چھپا رہی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ فضائی کا ہنسنے لگی، آپ انسان کے بچے یا کیا، یہ مشکل چیز ہے؟ تو ان میں سے کوئی بھی ہو کہ بہت سی چیزیں عمل میں کرتا ہوں، لوگ اس سے بچتے ہیں، بڑے صوفی بنے ہیں، سمجھ شریف میں ہے کہ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔